پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ رافیل کی ریڈیو چیٹ سامنے آ گئی۔ ریڈیو چیٹ میں رافیل گرنے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھارتی فضائیہ کی ہزیمت کا ثبوت دے دیا۔ بتایا کہ کس طرح پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی۔ 3 رافیل سمیت بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی فوج ہے، جہاں سے گولی آ رہی ہے اسی جگہ پر جواب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان سویلینز کو نشانہ بنانے پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ، کہا بھارت جھوٹے ڈرامے کرتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، جب پاکستان جواب دے گا تو ہر جگہ آواز سنائی دے گی۔ پورے پاکستان سے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ہماری مسجدیں شہید کی۔ بھارت نے لیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ نوسیری ڈیم پر شیلنگ کی۔ بھارت سیویلینز، ڈیمز اور سیاحتی علاقوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی ذہنیت کیا ہے؟ بھارت جھوٹے دعووں کی بنیاد پر ملٹری ایکشن کر رہا ہے، اسے اب بند ہو جانا چاہیے۔ بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ایسے اقدام کرتا ہے۔ رافیل طیاروں کی تباہی، فضا میں پاکستان کے راج کا اعلان، خوف سے کانپ رہا ہے ہندوستان۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی تعریفیں۔ رافیل کی تباہی کو گیم چینجر اور بھارت کے لیے شکست کا پیغام قرار دیا۔ لکھا، پاکستان نے بھارتی تکبر کے پرخچے اڑا دیے۔ پاکستان نے خاموش ٹیکنالوجی سے بھارت پر دھاک بٹھا دی۔ سینسر فیوژن ٹیکنالوجی کے خوف سے بھارتی طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور رہے، لیکن پھر بھی پاکستانی شاہینوں نے ان کا شکار کیا۔ رافیل کے انڈین پائلٹس کو اپنی طرف آتی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ انہیں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے ٹارگٹ کو لاک تک کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ صحافی میمفس بارکر کا کہنا ہے، پاکستان نے ایسا درد دیا جو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ مودی نے پیسوں سے طاقت خریدی، لیکن پاکستان نے اپنے زور بازو پر انحصار کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی کوششیں، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے۔ نئی دہلی سے اسلام آباد پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی مہمان کا استقبال کیا۔ اہم ملاقاتوں میں پاک بھارت کشیدگی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ، بھارتی حملوں میں جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا بھی رابطہ ہوا، شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا۔ امریکہ نے بھارت کی طرفداری سے انکار کر دیا۔ امریکی نائب صدر نے کہہ دیا، دونوں ملکوں کے بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا، ہم ان ملکوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کشیدگی کم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ امید ہے معاملہ جوہری جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ ادھر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا، وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں سے کہا ہے مسلح تصادم بند کریں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، پی ایس ایل غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سیزن 10 کے باقی 8 مقابلے دبئی میں نہیں ہوں گے، پی سی بی کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر میچز کے التوا کا فیصلہ کیا۔ اسٹیک ہولڈرز نے مشترکہ فیصلے میں اتفاق کیا، موجودہ حالات کرکٹ کے لیے موزوں نہیں۔ پاک فوج جنگی محاذ پر ہے، دشمن کی جارحیت سے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز متفق ہیں، یہ وقت کرکٹ کھیلنے یا انٹرٹینمنٹ کا نہیں۔ نئے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے 2 دن کے دوران دراندازی کرنے والے 77 بھارتی ڈرونز مار گرائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ شام تک 29 اور رات سے اب تک 48 ڈرونز کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 ڈرون وہاڑی، 1 پاک پتن اور 4 کو اکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں چھوٹے ڈرونز کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کا دفاعی نظام اور ایئر ڈیفنس سسٹم دشمن کے حملوں کو مسلسل ناکام بنا رہا ہے۔ ہیروپ ڈرون کی ٹریکنگ سے واضح ہے، پاکستان کا دفاعی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی مضبوط ہے۔ بھارت ہمیشہ دہشت گردی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر سیاسی فائدے کی کوشش کرتا ہے۔
بھارت کی طرف سے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ٹی آر ٹی سے گفتگو۔ کہا بھارت نے پاکستان میں 6 مختلف مقامات پر حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین اور بچوں کو شہید کیا۔ بھارت نے حملہ بغیر کسی قابل اعتبار ثبوت کے کیا۔ کوئی ثبوت ہیں تو بھارت کسی غیر جانبدار ملک کو پیش کرے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی پائلٹس کو پاکستان آنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈرون بھیج رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا آرمی چیف کو اختیار دیا ہے، جس قدر فورس استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے، سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ایل او سی پر درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے، بھارتی فوجیوں نے سفید جھنڈے ایسے ہی نہیں لہرا دیے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر پر حملے کا بھارتی ڈرامہ کچھ ہی دیر میں بے نقاب۔ گودی میڈیا نے اپنی ہی سرکاری موک ڈرل کو پاکستان کا حملہ قرار دیا۔ اے آر وائی نیوز نے ثبوت کے ساتھ جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے افسانے گھڑنے میں ہالی ووڈ کو بھی مات دے دی۔ کہا پاکستان کے 4 F-16 طیارے گرا دیے، کراچی، اسلام آباد اور پشاور پر حملے کر دیے، 2 بندرگاہوں کو تباہ کر دیا۔ حقیقت بالکل برعکس۔ کراچی پورٹ پر معمول کے مطابق کام چلتا رہا، رات گئے تک مختلف شہروں میں چہل پہل اور رونقیں عروج پر رہیں، لوگ خوابوں کے ساتھ ڈھابوں پر چائے کی چسکی لیتے رہے۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلانے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چینل آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگ لی۔ اینکر نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں کچھ ادھوری خبریں چلائی گئی، ایسی خبریں چلانے پر ہم معافی چاہتے ہیں۔ بھارتی چینل نے گزشتہ رات ڈرامہ رچایا، اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کیا تو معافی مانگی۔ ایل او سی پر پاک فوج نے دشمن کو پسپائے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے پھر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بٹل سیکٹر کے قریب دھرمسال 2 پوسٹ میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج کا سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب شکست کو تسلیم کرنا ہے۔ بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج متعدد بھارتی چیک پوسٹ تباہ کر چکی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فوج نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، نومولود بچی سمیت 5 افراد شہید اور 14 زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات نے 2 جوہری قوتوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ پاکستان ہر ممکن ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان نے نیک نیتی سے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ کیا کوئی ملک سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر دوسرے ملک پر چڑھائی کر سکتا ہے؟ بھارت دہشت گردی کا شکار ہونے اور مظلومیت کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بھارت نے ڈرونز ہماری تنصیبات کو ٹریس کرنے کے لیے بھیجے، اس لیے ہم نے انہیں فوری نہیں روکا، محفوظ حد پر گرا دیا۔ پاک فوج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا قوم اطمینان رکھے، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے 200% تیار ہے۔ خواجہ آصف نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا بھارت 3 دن سے جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے کشیدگی بڑھا دی، جواب ضرور دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ڈیوڈ لیمی نے بھارتی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی حملوں میں خواتین، بچوں سمیت معصوم شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ پاکستان میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم نے اطالوی وزیر خارجہ کو بھارتی کھلی جارحیت سے آگاہ کیا۔ اور وزیر اعظم کا رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا ترسیلات زر 31 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔
اسرائیل کا دیا ہوا اسلحہ بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے، اس معاملے پر ہمارا قومی بیانیہ ہونا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جے یو آئی کا آج یوم دفاع وطن منانے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 11 مئی کو پشاور اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ علماء کرام پاکستانی موقف کو واضح کریں اور قوم کو متحد ہونے کا درس۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا، پہلگام واقعے کی پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی تحقیقات کرانے کی تجویز کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ بطور ذمہ دار ملک ہم ان لوگوں کے بجائے جو آگ پر تیل ڈال رہے ہیں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو اور مذاکرات کے راستے کھلیں۔ پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے جس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ ہم ملک کی سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے 48 گھنٹوں میں دوسری ملاقات۔ نیٹلی بیکر کو کشیدگی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کی ڈرونز دہشت گردی پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا، بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے درجنوں ڈرونز کو مار گرایا۔ پاکستان بھارتی جارحیت کے جواب میں دفاعی اقدامات کر رہا ہے۔ بھارت کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں، پاکستان کو حملوں کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ بھارت یہ توقع کر رہا تھا کہ ہم قربانی کی بھیڑ کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ بھارت کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ رد عمل نہیں آئے گا، ہم جواب دیں گے۔ پنجاب کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کہتے ہیں بھارت کو جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اس بار دشمن کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ بھارتی سائبر دہشت گردی کے خلاف پاکستانی ہیکرز کی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستانی ہیکرز گروپ کا آپریشن سالار شروع۔ بھارت کی 4 بڑی ویب سائٹس ہیک کر لی گئی۔ بھارت کی 4 اہم ویب سائٹس کو ہیک کر کے ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ پاکستانی ہیکرز نے کہا، کوئی خود مختاری کو چیلنج کرے گا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سوشل میڈیا پر آپریشن سالار ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ غیر ریاستی عناصر 2 ایٹمی ملکوں کو جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ بات چیت نہ ہونے سے معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ، تنازعات مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کہتے ہیں، ثبوت کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی ناقابل قبول ہے۔ انٹیلیجنس ڈیٹا سامنے لایا جائے۔ اسکائی نیوز اپنی ٹیم لے کر آئے اور ان مقامات کا دورہ کرے جہاں بھارت نے حملے کیے۔ تحقیقات کریں وہاں کون سے دہشت گرد تھے۔ کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا، کوئی منی ٹریل، کوئی فون کال، کچھ تو شواہد ہوں گے۔ ہمارے پاس سمجھوتا ایکسپریس حملے کے شواہد ہیں۔ اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث آئی پی ایل 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ بی سی سی آئی کی تصدیق۔ فیصلہ دھرم شالہ میں پنجاب اور دہلی کے میچ کے بعد کیا گیا۔ آئی پی ایل میں پلے آف اور فائنل سمیت 16 میچز باقی تھے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی جانب سے بھارت سے فوری انخلا کے مطالبات۔ بی سی سی آئی شدید دباؤ۔ پروپیگنڈا بے نقاب ہونے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس بھی بھارتی جارحیت کی زد میں آ گیا۔ سچ چھپانے کے لیے مودی حکومت نے ایکس کو 8000 سے زائد اکاؤنٹس بند کرنے کا کہہ دیا۔ جن اکاؤنٹس کو بند کرنے کا کہا ان میں بین الاقوامی میڈیا، مختلف اداروں کے اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں۔ کے پی ٹی کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا۔ ترجمان کے پی ٹی کا کہنا ہے، بھارت کی جانب سے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا۔ پورٹ پر کارگو ہینڈلنگ معمول کے مطابق جاری ہے۔ بھارت کا دنیا بھر میں مذاق بن گیا۔ سوشل میڈیا پر چینی صارفین نے پاکستان کی جانب سے رافیل طیارہ گرانے پر گانا بنا دیا۔ ویڈیو میں بھارتیوں کا مذاق بناتے ہوئے کہا، ہم نے جہاز خریدے اور وہ گرا دیے گئے، اب دوبارہ خریدنے جائیں گے تو وہ ہمیں بیچیں گے بھی نہیں۔ چینی صحافی نے بھی ویڈیو شیئر کی۔ حالیہ ہفتے میں 17 اشیاء کی قیمتوں میں کمی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 11 روپے 51 پیسے سستا، ٹماٹر 4.5 روپے فی کلو سستا، لہسن کی قیمت میں 20 روپے کمی، دال، مسور، مونگ، گھی، چاول بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔
چائے کی پتی، تازہ دودھ، دہی سمیت 25 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ چکن سمیت 9 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد، بھارت کی ایک اور ناکامی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی دوسری قسط منظور کر لی۔ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے دوسری قسط کی منظوری دی، اعلامیہ جاری۔ وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تمام اہداف حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اس وقت بانی کی سیکیورٹی ضروری ہے، مودی جیسے شخص سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز نے فن لینڈ کے سفارت خانے کی اسلام آباد میں بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا تعلیم، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ میں فن لینڈ کی مہارت قابل تقلید ہے۔ فن لینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان اور فن لینڈ انٹرنیشنل کے درمیان ووکیشنل ٹریننگ پر اشتراک اہم سنگین ہے۔ غزہ پر حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 106 فلسطینی شہید، 350 زخمی۔ بیت الاحیاء میں مکان پر بمباری میں بچے اور خواتین شہید ہوئے۔ سہانی فوج نے الشاطی کیمپ کے اطراف بھی بم برسات کیے۔ خان یونس، دیر البلا، نصیرات کیمپ اور شجاعیہ میں گھروں، اسکول اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی غزہ میں القسام بریگیڈ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ القسام بریگیڈ کے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاور پلے کا اسکور 0-6 ڈاؤن، اوپنر رافیل ڈک پر آؤٹ، 10 اوور میں میچ منسوخ۔ بھارت کی جگ ہسائی پر آل راؤنڈر عامر جمال کی کامنٹری، کہا پاکستانی شاہینوں کا غلبہ واضح دکھ رہا ہے، ہر میچ فکس نہیں ہوتا۔ عامر نے قائد اعظم کا تاریخی جملہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹھا سکتی بھی شیئر کیا۔ اور پاکستانی کرکٹر بھی بھارتیوں کی ٹرولنگ کرنے لگے۔ ابرار احمد نے ساتھی کھلاڑیوں کو فینٹاسٹک ٹی پلائی، ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ٹی پارٹی میں بابر اعظم، سرفراز احمد، فخر زمان اور محمد حارث شریف۔ ابرار نے ویڈیو ملی نغمے کے ساتھ شیئر کی۔